درِ شہوار جب دیکھتی ہے کہ کائنات تو اسد کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی ہے اور اسد بھی اس کو منانے بھی آ گیا، حالانکہ اچھی خاصی شیطانی لگانے کی کوشش کی تھی درِ شہوار نے، لیکن اس کی شیطانی اس دفعہ چل ہی نہ سکی، تو درِ کو اتنا شدید غصہ آتا ہے کہ وہ اگلی دفعہ اس سے بھی بڑی چال سوچ کے بیٹھی ہوتی ہے کہ اب تو ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ایسی شیطانی اور لڑائی ڈلواؤں گی کہ اس کے بعد ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہوں گے، اور اگلی دفعہ تو کائنات کو اسد طلاق دے کے ہی گھر بھیجے گا۔ لیکن درِ شہوار یہ نہیں جانتی کہ اس سے پہلے ہی اسد ساری کی ساری سچائی کائنات کو بھی بتا دے گا کہ کس طرح تمہاری بھابھی نے ہی میرا دماغ خراب کرنے کی کوشش کی، اور جو تم اتنے عرصے شادی سے انکار کر رہی تھی تو انہوں نے ہی میرے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ شاید وہ اپنے کسی کزن وغیرہ کو پسند کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ شادی ڈیلے کر رہی تھی۔ اور پھر جب میں نے تمہیں عثمان کے ساتھ ڈانس کرتے اور فری ہو کے فوٹوز بناتے دیکھا تو پھر میرا شک خود ہی عثمان کی طرف چلا گیا، کیونکہ یہ بات تو میرے سامنے بھی آئی تھی کہ عثمان کا ایک دفعہ تمہارے لیے رشتہ بھی آیا تھا۔ اب کائنات کو جب یہ سچائی پتہ چلتی ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آئمہ کا شک بھی غلط نہیں تھا، اس کے پیچھے واقعی درِ شہوار بھابھی کا ہاتھ تھا۔ لیکن کائنات اسد سے کہہ دیتی ہے کہ دوبارہ کوئی بھی آپ کے دل میں میرے لیے کوئی غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کرے بھی تو ایٹ لیسٹ لڑائی کرنے سے پہلے مجھ سے ساری غلط فہمی دور ضرور کر لینا۔ لیکن اسد کہتا ہے کہ نہیں بھائی، اب میں آپ کی بھابھی کے باتوں میں تو کبھی آنے والا نہیں، ان کی اصلیت تو میں اچھے سے جان گیا ہوں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ کل ہی جا کے ولید بھائی کو بھی ان کی اصلیت سے آگاہ کرتے ہیں۔ لیکن کائنات اسے روک دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ اس میں برا تو صرف ولید بھائی کا ہی ہوگا، ان کی شادی پہلے ہی کافی مشکل سے کی ہے ہم نے، آپ کے سامنے ہی ہے کہ لڑکیاں کس بات کی وجہ سے ان سے شادی سے انکار ہی کر دیتی تھیں۔ ہمیں تو یہی لگا کہ ان کے آفس کے ایک غریب ملازم کی بیٹی ہے، شاید وہ تو ولید بھائی کا بہت دل سے خیال رکھے گی، لیکن یہ ہرگز نہیں پتا تھا کہ وہ ایک لالچی عورت ہے جس نے ولید بھائی سے شادی صرف اور صرف ان کی جائیداد دیکھ کے کی ہے۔ اور پھر جب سے انہیں پتا چلا ہے کہ ہم لوگ ولید بھائی کے سگے بہن بھائی نہیں بلکہ سوتیلے ہیں، تب سے تو انہیں ہمارا اس گھر میں رہنا اور ولید بھائی کی زندگی میں رہنا بہت ہی کھٹک رہا ہے۔ وہ تو پہلے ہی ہمیں ولید بھائی سے متنفر کر دینا چاہتی ہیں تاکہ ولید بھائی ہم سے دور ہو جائیں اور وہ انہیں پوری طرح لوٹ سکیں۔ لیکن میں یہی چاہتی ہوں کہ ولید بھائی نے جتنا زندگی میں سب کے ساتھ اچھا کیا ہے، ایک نہ ایک دن شاید ان کی بیوی سدھر جائے اور اس کے دل میں بھی ولید بھائی کے لیے ہمدردی پیدا ہو جائے۔ میں ولید بھائی کی زندگی میں کوئی بھی زہر گھولنا نہیں چاہتی، اور پھر اب تو درِ شہوار ان کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہے، میں اتنی بڑی خوشی سے ولید بھائی کو محروم نہیں کر دینا چاہتی۔ اسد اپنی بیوی کی یہ باتیں سن کے اس کا اور بھی دیوانہ ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں یہ تو جان گیا ہوں کہ تم کتنی اچھی نیچر کی لڑکی ہو، جس نے تمہارے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی تم اس کا بھی بھلا سوچ رہی ہو، یقیناً تمہاری یہ کوشش ایک دن رنگ لے کے آئے گی، مجھے بھی تمہارے ساتھ پورا بھروسہ ہے اور میں اب ہر زندگی کے مشکل موڑ پہ تمہارے ساتھ ہی کھڑا رہوں گا۔ کائنات کہہ دیتی ہے کہ میرے لیے تو یہی بہت ہے کہ آپ کسی کی بھی باتوں میں آ کے مجھ سے دور مت ہو جائیں۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو اتنے اچھے سے سمجھتے ہوں تو وہ مل کے دشمنوں کی ساری چالیں ناکام بنا سکتے ہیں، پھر ان کی زندگی میں کوئی بھی زہر نہیں گھول سکتا۔ درِ شہوار بھی فی الحال کائنات کو تو بھول جاتی ہے، لیکن اب وہ تیمور اور آئمہ کے پیچھے پڑ گئی ہے، وہ ان دونوں کی شادی ہرگز کرانا نہیں چاہتی۔ لیکن تیمور بھی ماں باپ کے سامنے ضد پکڑ کے بیٹھا ہے کہ وہ شادی کرے گا تو صرف اور صرف آئمہ کے ساتھ، اسپیشلی جب سے اسے یہ پتا چل گیا ہے کہ آئمہ بھی اسے پسند کرتی ہے اور اس کے رشتے کے لیے راضی ہو چکی ہے، تو اب وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں، اور وہ ماں سے صاف کہہ دیتا ہے کہ آپ درِ شہوار کو میرے معاملات سے دور رہنے کا حکم دیں، ورنہ پھر میں بہت برا کروں گا۔ یقیناً درِ شہوار کی سچائی جب بھی ولید کے سامنے آئے گی، وہ ولید کے بہن بھائیوں کے تھرو نہیں بلکہ درِ شہوار کے اپنے ہی بھائی کے تھرو آئے گی۔
تب ولید کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے بھائی بہن تو صرف اور صرف ہمیشہ اس کی زندگی کا خیال رکھتے تھے اور اس کا گھر بسائے رکھنا چاہتے تھے، تبھی انہوں نے در شہوار کی ایک بھی برائی اس کے سامنے نہیں لائی۔ پر تیمور اپنی بہن کے سارے کرتوت خود بخود ہی ولید کے سامنے رکھے گا کہ وہ کس طرح کی نیچر کی لڑکی ہے اور کتنی لالچی بھی ہے۔ کچھ نہ کچھ تو ولید بھی جانتا ہی ہے۔ در شہوار بالآخر اپنا لالچ ولید کے سامنے چھپانے سے تو ناکامیاب ہی رہی ہے، ہاں البتہ اسے اپنی جھوٹی محبت کے جال میں ضرور پھنسا لیتی ہے اور اسے یہی شو کرواتی ہے کہ میں تو صرف آپ کا اچھا کردار دیکھ کے آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گئی ہوں، اور ویسے بھی نکاح کے رشتے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ مجھے نکاح کے فوراً بعد سے آپ سے محبت بھی ہو گئی ہے۔ ادھر در شہوار ہے کہ وہ ولید کی اولاد کو اس دنیا میں لے کے آنا نہیں چاہتی، کیونکہ وہ یہی سوچتی ہے کہ ولید کی اولاد بھی بالکل اسی کی طرح سانس کی بیماری لے کے ہی اس دنیا میں آئے گی، اور وہ نہیں چاہتی کہ کوئی بھی اولاد اس کی پاؤں کی زنجیر بن جائے۔ وہ تو یہی چاہتی ہے کہ ولید جلد از جلد اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور پھر اس کی ساری جائیداد میرے نام لگ جائے اور اس کے بعد میں اپنی زندگی میں عیاشی کر سکوں۔ اوپر سے منیب بھی اب اسے بار بار کالز کرنے لگا ہے، پہلے تو اپنے نمبر سے ہی کرتا تھا، اب اپنی میڈ کے آئی ڈی کارڈ پہ ایک سم لے لی ہے اور اسے بھی کالز کرنے لگا ہے اور اسے یہی کہتا رہتا ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تم سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بیوی سے ڈیورس لے لینا چاہتا ہوں۔ یہ عورت صرف اور صرف میرے پیرنٹس کی مرضی کی وجہ سے آئی تھی، لیکن بہت جلد در شہوار کو پتہ چلے گا کہ منیب صرف اور صرف اسے اپنی دوستی کے جھانسے میں پھنسانا چاہتا تھا اور اس کی اپنی بیوی سے اچھی خاصی دوستی اور اچھی زندگی گزر رہی ہے اور ان کے 2 بچے بھی ہیں۔